بہت شوق ہے تجھے میری بیٹی کا مقابلہ کرنے کا۔ مومانی نے تنزیہ کہتے ڈنڈا اٹھا کر میری کمر پر مارا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مومانی کی بیٹی کے رشتے والے آئے ہیں جو مجھے پسند کر گئے تھے۔ مومانی نے سارا غصہ مجھ پر نکالا۔ میرے جسم پر نیل پڑ گئے۔ رات میں سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سو گئی، جب ایک بزرگ خواب میں آ کر بولے، بیٹی تیرا صبر اللہ کو پسند آیا ہے، اب تیرا انعام تجھے ملے گا۔ میں اسے عارضی خواب سمجھی، پر اگلے دن اچانک مومانی بولی، بازار چل، سامان اٹھا لانا ہے۔ میں مری قدموں سے ان کے ساتھ بازار گئی، پر رستے میں ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ گاڑی ملک کے مشہور سیاسی لیڈر جنید عالمگیر کی تھی۔ میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کمرے میں خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ مجھے مامی کا ڈر تھا۔ مامی ابھی کسی پل بھی آتی ہوگی اور آ کر وہ مجھے ضرور مارے پیٹے گی۔ آج مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی تھی جو مامی کے لیے ناقابل معافی تھی، اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب مہمان چلے جائیں گے تو مامی ضرور میری تلاش میں ادھر ہی نکلے گی، اور میں گھر کے پیچھے بنے ہوئے اس چھوٹے سے اسٹور میں بند تھی۔ یہ اسٹور میری واحد جائے پناہ تھی۔ میرا کمرہ، میرا سب کچھ یہیں پر تھا۔ ایک طرف بستروں کا ڈھیر اور دوسری طرف پیٹیوں کے اوپر رکھے ہوئے بکسے، یہ سب کچھ میرے اس کمرے میں موجود تھے، اور وہیں پر میں نے زمین پر اپنا گدا بچھا کر اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ رات میں مجھے بہت دقت ہوتی تھی، کیونکہ اکثر یہاں پر چوہے آ نکلتے یا پھر کوئی کیڑے مکوڑے کاٹنے لگتے، تو میری ساری رات جاگتی رہتی۔ لیکن اب میرے اس خوف کی وجہ مامی کا وہ ڈر تھا، جس کی بدولت آج مجھے مار پڑنے والی تھی۔ آج مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا تھا جو ہوا تو انجانے میں تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مومانی میری غلطی کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ مجھ پر ضرور حملہ آور ہوگی، اور وہی ہوا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب مامی اچانک ہی میرے کمرے کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا تھا، لیکن تیرے بھیجے میں میری بات نہیں آتی۔ وہی کرتی ہے جو تیری مرضی ہوتی ہے۔ مجھے آج یہ قصہ ہی ختم کر دینا ہے، تو دیکھ آج میں تیرا حال کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مامی ایک دم آگے بڑھی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے تھاما اور اسٹور روم سے باہر لے آئی۔ اسٹور روم میں چونکہ میں نے لائٹ آن نہیں کر رکھی تھی، اس لیے اندھیرے سے باہر آتے ہی ایک دم میری آنکھیں چندھیا گئیں، کیونکہ باہر ساری لائٹس آن تھیں اور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے روشنی سے مانوس ہوتے ہوئے مومانی سے کہا، مامی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، خدا کا واسطہ انجانے میں ہوئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن مامی کہنے لگی، ایسا ہی کیوں؟ اچھی طرح جانتی ہے مجھے یہ سب پسند نہیں، تو یہ جان بوجھ کے مہمانوں کے سامنے آئی تھی۔ تجھے بہت شوق ہے لوگوں سے ہمدردی لینے کا، اور تو جان بوجھ کر لوگوں سے ہمدردی بٹورنے کے لیے ان کے سامنے آتی ہے۔ میں تجھے اچھی طرح جانتی ہوں، اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ مومانی نے یہ کہتے ہوئے کونے میں پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور میری کمر میں زور سے دے مارا۔ میرے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور میں کمر پہ ہاتھ رکھ کر جیسے دہری ہوئی جا رہی تھی۔ تکلیف سے میرا برا حال تھا، سانس رکنے لگا تھا۔ مامی ایسا مت کریں، خدا کا واسطہ ہے، مامی ایسا مت کریں۔ لیکن مامی نے میری ایک نہیں سنی۔ انہوں نے ایک اور ڈنڈا میری ٹانگوں میں دے مارا۔ اب کی بار میں نیچے گر گئی اور اپنی ٹانگوں کے درد کو برداشت کرنے لگی۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن مامی کو میرے حال پر کوئی رحم نہیں آیا، اور انہوں نے مجھے جب مار پیٹ کر اپنا غصہ نکال لیا، پھر ڈنڈا وہیں پھینک کر چلی گئی، اور میں نیچے زمین پہ گرتے ہوئے انداز میں لیٹی ہوئی تھی، مسلسل رو ہی رہی تھی۔ بے بسی بہت شدید تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، مومانی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی۔ اگر میں کچھ کرتی تو شاید مجھے اس گھر میں بھی پناہ نہ ملتی اور یہاں سے جانے کا کہہ دیا جاتا، اس لیے میں خاموش رہتی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ مامی نے اتنا غصہ کیا کہ انہوں نے مجھ پر ڈنڈوں سے وار کر دیے
اور میں انہیں روک بھی نہ پائی۔ تکلیف برداشت کرنے کے چکروں میں غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس وقت جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے تکلیف برداشت کروں۔ خود کو جیسے گھسیٹتے ہوئے اٹھائے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ میں اندر اسٹور روم میں چلی آئی اور اپنے بستر پر گر گئی۔ اللہ سے رو رو کے فریاد کرنے لگی، اے میرے مالک، میری زندگی کی یہ مشکلات کب دور ہوں گی؟ میرے مالک، میری یہ پریشانیاں ختم کب ہوں گی؟ تو میری نیت سے واقف ہے، تو میرے رب ہے، اچھی طرح جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جان بوجھ کے مہمانوں کے سامنے نہیں گئی تھی، لیکن مامی میری نیت کو کیوں نہیں سمجھتی؟ انہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ میں ایسی نہیں ہوں؟ وہ کیوں بار بار مجھ پر وار کرتی ہیں، مجھے مارتی ہیں، پیٹتی ہیں؟ میرے مالک، مجھے اس تکلیف سے نکال دے، مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ میں صرف تجھ سے مانگتی ہوں اور تجھی سے ہی طلب کرتی ہوں، میری دعا سن لے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ مجھے کسی طور پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ جسم پر بڑے بڑے نیل پڑ چکے تھے اور میں پھر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد دل کو عجیب سا سکون ملا تو میں نے قرآن پاک کھول لیا۔ جہاں سے قرآن پاک کھلا وہیں سورت میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ وہ سورہ انفال تھی۔ میں نے قرآن پاک میں اپنے لیے سکون ڈھونڈنا چاہا اور سورہ انفال پڑھتے ہی دل کو سکون ہو رہا تھا۔ ایک اطمینان سا میرے وجود میں چھانے لگا تھا اور وہ تکلیف جو مجھے جسمانی طور پہ بہت درد دے رہی تھی اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ سورہ انفال پڑھ کے میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور نہ جانے کب تکلیف کے مارے میری آنکھ لگ گئی اور پھر مجھے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ایک عجیب سا خواب میری آنکھ کھول دی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ یوں تھا کہ خواب میں مجھے ایک بزرگ دکھائی دیتے اور وہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بھی بہت عقیدت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لمبا سا چگا نما لباس پہن رکھا تھا اور سفید ہی داڑھی اور ہاتھوں میں کالے موتیوں کی تسبیح تھامے ہوئے وہ بڑی مہربان سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی کہنے لگے، بیٹی، اللہ کو تیرا صبر بہت پسند آیا ہے اور صبر کے بدلے تجھے بہت بڑا انعام ملے گا۔ بس تو نے اپنی ہمت نہیں ہارنی اور صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ ان بزرگ کی بات سن کے نہایت آرزو دہ لہجے میں بولی، میری یہ آزمائش کا دور کب ختم ہوگا؟ کب مجھ پہ سے یہ مشکلات ختم ہوگی؟ میں تو بہت زیادہ مایوس ہوتی جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بزرگ بولے، نہیں بیٹا، تم نے مایوس نہیں ہونا، بس صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تمہارے اس صبر کو تمہیں عظیم اجر دے گا، تم خود دیکھو گی۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولنا۔ ان بزرگ کی بات سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر اگلے لمحے ہی وہ بزرگ چلے گئے اور میں انہیں پکارتی رہ گئی۔ ایک دم عجیب سا احساس نے میری آنکھیں کھول دی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف ایک خواب تھا اور وہ بزرگ صرف مجھے تسلی دینے کے لیے میرے خواب میں آئے تھے۔ اب وہ یہاں پر کہیں نہیں تھے اور میں بڑے غمزدہ انداز میں مامی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا نام ارم ہے اور میری عمر اس وقت 19 برس ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ وہ دونوں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ بازار میں اچانک لڑائی جھگڑا اور ہوائی فائرنگ ہونے لگی۔ اماں ابا وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور موقع پر ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت فقط میں 3 برس کی تھی۔ اماں مجھے جاتے ہوئے اپنی سہیلی کے پاس چھوڑ کر گئی تھیں اور تاکید کر کے گئی تھی کہ میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی، لیکن واپس زندہ سلامت نہیں آئی تھیں بلکہ ان کی لاشیں گھر واپس لوٹی تھیں۔ اس دن کے بعد مجھے ماموں نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اماں کا ایک ہی بھائی تھا جبکہ ابا کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، اسی وجہ سے ان سے ملانا بہت کم ہو گیا تھا۔
ماموں کبھی کبھار آیا کرتے تھے اور اماں بھی کبھی کبھار ماموں کی طرف لے جایا کرتی تھیں۔ میں ماموں کے گھر پر آ گئی۔ ماموں کے اپنے بھی 3 بچے تھے اور ان کے درمیان مجھے بھی وہاں بچی کچی جگہ مل گئی تھی۔ مومانی کو میرا وہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بات بات پہ ماموں سے الجھنے لگتی لیکن غصہ کرنے لگی۔ اب جب ارم کو گھر کیوں لے آئے ہو؟ آپ اسے وہیں کیوں چھوڑ دیتے؟ پہلے ہی ہمارے حالات اتنے مشکل ہیں، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کھینچ تان کر مہینہ پورا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری میرے سر پر ہے اور اب آپ نے ارم کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ڈال دی ہے۔ مومانی اکثر ماموں سے الجھتی تو ماموں کہتے ہیں چھوٹی سی بچی کو کہاں چھوڑ دیتا، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی یہ بھی تو دیکھو اس کا گھر ہے، اس کا مکان ہے، اس کا اچھا خاصا کرایہ ہمیں ملے گا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کرایے سے ہماری کتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ماموں جب یہ کہتے تو مامی خاموش ہو جاتی۔ اس وقت اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے، لیکن میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی، ابا کی شفقت کو تلاش کرتی تھی، اس دونوں کو پکارتی اور روتی رہتی۔ ایسے میں مامی نے مجھے چپ کرواتی اور نہ ہی مجھے حوصلہ دیتی۔ وہ بس غصے میں بولتی، یہ کیا تم نے ہر وقت نحوست پھیلائے رکھی ہوئی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہو، اور ذرا بھی لحاظ ہے؟ خاموش رہو ورنہ اندر کمرے میں جا کے رہو۔ مامی مجھے زبردستی کمرے میں بند کر دیتی اور میں زیادہ زور سے رونے لگتی۔ یہ وقت بہت مشکل تھا، اکثر بیمار رہنے لگی، خوراک کی کمی اور غم نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ ایسے میں ماموں نے مجھے دوا دلا کر دی اور کچھ دنوں بعد میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ یوں ہی رلتے ہوئے میں 10 سال کی ہو گئی۔ ایسے وقت میں مامی نے مجھے گھر میں کاموں میں الجھا لیا اور میں اسکول سے آ کر ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ مامی کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ انہیں کوئی کام نہ کہتی اور وہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں، لیکن اسکول سے آنے کے بعد وہ دونوں یا تو ٹی وی دیکھتی رہتی یا پھر سوتی رہتی، اور مامی انہیں کسی بھی کام کے لیے کچھ نہ کہتی۔ جو تھکن سے چور ہوتی اور ارم کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کہیں چین نہیں ملتا تھا۔ مامی مجھے آرام کرنے نہیں دیتی تھی، اپنے ساتھ کاموں میں الجھائے رکھتی، اور رات ہو جاتی، مجھے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا رزلٹ آیا تو میں بری طرح فیل ہو گئی۔ ماموں سے تو ڈانٹ پڑی، پر مامی نے مجھے اسکول سے ہی اٹھوا لیا۔ کہنے لگی جب اس کا دل پڑھائی میں لگ نہیں رہا تو میں اسے اسکول میں کیوں داخل کرواؤں، کیونکہ اس کی فیس بھروں، نہ تو میرے پاس فالتو پیسے ہیں اور نہ ہی میں اتنا خرچہ اٹھا سکتی ہوں۔ مامی نے صاف طور پہ ماموں سے کہہ دیا۔ اسے بار ماموں نے بھی کچھ نہیں بولا، کیونکہ میرا رزلٹ صاف یہ بظاہر کر رہا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتی۔ اب میں ماموں کو کیا بتاتی کہ مامی سارا دن اپنے کاموں میں مجھے الجھائے رکھتی تھی، مجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اگر میں ماموں کے سامنے ساری حقیقت بیان کرتی تو یقیناً مامی بعد میں مجھے بہت مارتی پیٹتی، کیونکہ اکثر اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی اور میری ذرا سی غلطی پر مجھے بے تحاشا تھپڑ مارتی تھی۔ خاموشی سے ان سے پٹتی رہتی تھی اور اس تکلیف کو برداشت کر جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ مامی نے گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی تھیں اور میں صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی اور رات عشاء تک یوں ہی گھن چکر بنی رہتی۔ سارا دن گھر کے کام کاج ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں مجھ سے ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی تو مامی مجھے بہت مارتی پیٹتی۔ مامی کے مار کے ڈر سے میں بہت احتیاط سے کام کرتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کچھ خراب ہو جاتا، اور کچھ نہیں تو کوئی برتن ہی ٹوٹ جاتا، یا تو مامی بہت مارتی پیٹتی۔ میں 18 برس کی ہو گئی تھی۔ مامی کی بڑی بیٹی 22 کی اور چھوٹی 20 برس کی ہو چکی تھی۔ مامی آج کل ان کے رشتے کے لیے کوشاں تھیں اور وہ اپنے جاننے والوں میں سے اور ارد گرد کے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی کو بھی کہہ رکھا تھا،
لیکن ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملا نہیں تھا۔ آئے دن گھر پر مہمان آ جاتے اور مامی کی بیٹیوں کو دیکھتے، لیکن کسی نے انہیں ابھی تک پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ مامی کی دونوں بیٹیاں قبول صورت تھیں، رنگ بھی دبتا ہوا تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں میں بہت خوبصورت تھی اور رنگ بھی کھلتا ہوا تھا۔ مامی مجھے کھانے کو نہیں دیتی تھی اور سارا کام مجھ سے کرواتی، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے بے پناہ حسن سے نوازا تھا اور میں اپنے ماں باپ دونوں کا عکس تھی۔ مامی ہمیشہ میرے حسن سے خائف رہتی تھی اور وہ اکثر اپنی بیٹیوں کو مختلف ٹوٹکے آزمانے کا کہتی۔ کبھی ان کی بیٹیاں مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کر رہی تھی تو کبھی کوئی گھریلو ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، جبکہ میں بغیر کسی چیز کے استعمال سے کافی کھلے ہوئے رنگ کی مالک تھی۔ مامی ہمیشہ مجھے دیکھتی تو میرے حسن سے خائف ہو جاتی تھی اور اپنی بیٹیوں پر خواہ مخواہ غصہ کرنے لگتی۔ اس طرح جب ان کے رشتے کے لیے مامی نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے تو انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا، کیونکہ لڑکیوں کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا اور مامی بھی کسی رشتے والے کے آنے سے پہلے ہی مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی اور کہتی، خبردار اگر تم ان کے سامنے آئی۔ حالانکہ ان مہمان کے آنے سے پہلے میں سارا کام کر دیتی تھی، سب کچھ تیار کر کے رکھ دیتی تھی۔ میری کزنیں صرف ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے لے جاتی، سارا کام میں کرتی تھی، جبکہ مہمانوں کے سامنے مامی اپنی بیٹیوں کو خوب تعریفیں کرتی اور ایک ایک چیز ان کے سامنے یہی کہتی، پیش کرتے ہوئے، یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، اور مہمان بھی بہت خوش دلی سے ان سب چیزوں کے ساتھ خوب انصاف کرتے۔ لیکن مامی نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا تھا اور کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں ایک ارم نام کی لڑکی بھی موجود ہے۔ آج بھی مامی نے مہمانوں کے آنے سے پہلے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کمرے میں بند رہنا، ان کے سامنے مت آنا، اور خبردار اگر ان کے سامنے آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے مامی کی ہدایت یا بغور سنا اور سر ہلا دیا۔ میرا ویسے بھی مہمانوں کے سامنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مامی نے مجھے برے حالوں میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد کے اترے ہوئے کپڑے مجھے دے دیتی تھی اور وہ جیسے بھی گھسے ہوئے ہوتے تھے یا پھٹے ہوئے ہوتے تھے یا ان کا رنگ خراب ہوتا میں پہن لیتی، کیونکہ مجبوری تھی، میرے پاس کوئی اور جوڑا نہیں تھے اور نہ ہی مجھے نئے جوڑے بنا کر دیے جاتے تھے۔ آج بھی جو میں نے سوٹ پہن رکھا تھا وہ بھی کافی پرانا تھا اور کافی گھس چکا تھا، اتنا گھس چکا تھا کہ اس کا اصل رنگ بھی موجود اب یاد نہیں تھا۔ اس لیے میں اس حالت میں کس طرح مہمانوں کے سامنے چلی جاتی۔ میں نے سب چیزیں تیار کر دی تھی اور ٹرے میں لگا دی تھی، تبھی مامی کی بیٹی آئی اور کہنے لگی، ماما نے مجھے اندر بلایا ہے، میں اندر جا ہی رہی ہوں، تم ایسا کرو ٹرے لے کر میرے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مامی نے تمہارے ساتھ آنے سے منع کیا ہے، انہوں نے ڈرائنگ روم میں میرا داخلہ سختی سے منع کیا ہے، میں وہاں نہیں جا سکتی، تم ایسا کرو تم خود ٹرے لے جاؤ۔ جبکہ وہ غصے سے بولی، میں نے تمہیں کہا ہے نا تم میرے ساتھ چلو، میں اتنی وزنی ٹرے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، تم میرے ساتھ آؤ، ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ کر واپس آ جانا، مما تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، میں انہیں بتا دوں گی کہ اب شدید ششپنج میں مبتلا ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے مامی کا بھی ڈر تھا اور اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میں ٹرے اٹھا کر نہیں لے گی تو یہ تو میرے ساتھ غصہ کرے گی اور چیخنے چلانے لگے گی، کیونکہ مامی کی بیٹی کا غصہ ناک پر دھرا رہتا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتی۔ اس لیے میرا کیا نہ کرتا مصدق میں نے ٹرے اٹھائی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مامی کے غصے کا خیال میری روح کو ہلکان کیے جا رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، مجبور تھی اور مجھے ڈرائنگ روم میں جانا ہی پڑا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم کے میں داخل ہوئی، مامی کی نظریں میری نظروں سے ملیں، اس سے میرے اندر ایک سرد احساس دوڑتا چلا گیا۔ مامی مجھے غصے سے مجھے گھور رہی تھی اور میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ انہیں میرا یہاں پر آنا بہت ناگوارا گزر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے
ٹرے میز پہ رکھا اور چیزیں نکال کے ٹیبل پر سجانی شروع کر دی تھی۔ تبھی مہمان خواتین میں سے کسی نے ایک نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بہت پیاری بچی ہے، مامی بولی۔ یہ نصیر صاحب کی مرحوم بہن کی بیٹی ہے، بچپن سے ہی ہمارے پاس ہے، یہیں پر رہتی ہے۔ نصیر صاحب بہت خدا ترس اور نیک انسان ہیں، انہوں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا ہے، اور سچ کہوں تو میں نے بھی اسے اپنی اولاد سے الگ نہیں سمجھا۔ شروع سے ہی اس کی پرورش کی ذمہ نصیر صاحب نے اٹھا لیا تھا، اور اب یہ ہماری بیٹی کی طرح ہی اس گھر میں رہتی ہے۔ مامی نے بڑے بڑے میٹھے میٹھے لہجے میں انہیں جواب دیا۔ میں جلدی سے چیزیں میز پر رکھ کر باہر نکل آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں میں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ مہمانوں نے کچھ دیر کے بعد چلے گئے۔ ان کو جاتے ہی مامی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ڈنڈے کے ساتھ انہوں نے میری کمر پر بہت زور سے مارا۔ اب میں تکلیف سے دوچار تھی۔ مامی کا کہنا ہے وہ لوگ تمہیں پسند کر کے چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ان کے بیٹے کو اس طرح کی معصوم اور سادہ اور خوبصورت لڑکی چاہیے جو گھریلو بھی ہو، اور تم میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ تم جان بوجھ کر کمرے میں آئی تھی تاکہ وہ لوگ تمہیں پسند کریں۔ بہت ناز سے تمہیں اپنے سن پہ، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ مامی نے مجھے بہت مارا پیٹا اور ڈرایا دھمکایا کہ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور سورہ انفال پڑھتے ہی سو گئی۔ جب اس بزرگ کا میرے خواب میں آنا مجھے ایک عجیب سی صورتحال میں دوچار کر گیا تھا۔ میرا دل عجب طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقتی خواب سمجھا تھا، یہی سمجھا تھا کہ وہ خواب یوں ہی آیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ خواب ایک حقیقت بن جائے گا۔ اگلے دن مامی مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئیں اور کہنے لگی مجھے بہت سا سامان لے کر آنا ہے، میں اکیلی وہ سامان نہیں اٹھا سکوں گی، میرے ساتھ بازار چلو۔ حالانکہ مامی اچھی طرح جانتی تھی کہ رات ان کی مار پیٹ کی وجہ سے میرے جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا تھا، اور اس وقت میں بخار میں مبتلا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا اور مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئیں۔ شدید گرمی میں بازاروں میں پھرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ سامان اٹھا کر جب میں بازار سے مین سڑک پر آئی اور مامی کے ساتھ سڑک پار کرنے لگی تو اچانک دوسری طرف سے آتی ہوئی ایک بڑی سی سیاہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال کے کمرے میں موجود پایا۔ یہ ایک پرائیویٹ کمرہ تھا اور کوئی بڑا مہنگا ہسپتال لگ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میرے قریب نرس موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا میں کہاں پر ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں پر کون لے کے آیا؟ وہ نرس کہنے لگی آپ کو یہاں پر جنید عالمگیر لے کر آئے ہیں۔ نرس کے بتانے پر میں کھوئے ہوئے لمحے میں بولی جنید عالمگیر وہ کون ہے؟ تو وہ نرس مصروف انداز میں کہنے لگی وہ ملک کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، آپ جانتی تو ہوں گی، اکثر ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ بات سن کر بھی مجھے بالکل یاد نہیں آیا جنید عالمگیر کون ہے۔ میں نہیں جانتی، کیونکہ گھر میں اگر ٹی وی چلتا بھی تھا تو مامی کی بیٹیاں ہی لگا کے بیٹھی ہوتی تھیں، میں نے تو کبھی اپنی مرضی سے کوئی چینل نہیں لگا کے دیکھا تھا، اسی لیے میں نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی مجھے ملکی سیاست سے کچھ خاص دلچسپی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ بازار میں میرے ساتھ تو مامی بھی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا میرے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، وہ نہیں آئی کیا؟ وہ تو نرس کہنے لگی نہیں، خاتون تو کوئی نہیں آئی، جنید ہی آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کے مجھے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اگر جنید مجھے یہاں پر لے کر آیا تو مامی کہاں گئی؟ اس کا جواب بھی وہی شخص دے سکتا ہے جو مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس لیے میں نے نرس سے پوچھا جنید عالمگیر خود کہاں پر ہیں؟ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ نرس کہنے لگی وہ تو آپ کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اپنا نمبر دے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جب آپ کو ہوش میں آئے تو ان سے لازمی رابطہ کریں، میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔
نرس نے یہ کہہ کر اپنے موبائل سے جنید عالمگیر کو کال ملا دی اور پھر موبائل مجھے تھما دیا۔ میں نے آہستہ آواز سے اسے سلام کر کے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری گاڑی کے آگے آ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں آپ کو ہسپتال لے کر آیا تو پتہ چلا کہ آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی ہوا ہے اور یہ پولیس کیس بنتا ہے، لیکن میرا اثر رسوخ کی وجہ سے پولیس کیس نہیں بنا اور میں نے آپ کو ہوش میں آنے تک اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے اوپر کس نے تشدد کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ جنید کی بات سن کر میرے آنسو بہہ نکلے اور پھر میں اسے بے اختیار سب کچھ بتاتی چلی گئی، جس سے سن کر وہ مجھے بے حد افسوس کے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، بہرحال اگر آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ خیال آنے پر اس سے پوچھا، میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ کہاں گئی؟ وہ ادھر اسپتال میں نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی تھی، ان کا کہنا ہے ان کی بیٹیاں گھر میں اکیلی ہیں، اسی وجہ سے وہ وہیں سے گھر چلی گئی اور میں آپ کو اسپتال لے کر آیا۔ جنید کے کہنے پر میں بے تحاشا دکھ میں گھر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مامی میرے ساتھ ایسا کریں گی اور مجھے یوں اکیلا ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیں گی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، تاہم میں نے جنید کا ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ 7 دن میں ہسپتال میں رہی تھی اور میرا علاج بڑے اچھے طریقے سے ہوا تھا۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ مامی ضرور چکر لگائیں گی اور ماموں بھی ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن میں حیران تھی، اب مامی بھی نہ آئی اور نہ ہی ماموں آئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کے رویے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ تبھی رات کے وقت جنید عالمگیر جب ہسپتال میں آیا تو اس کی وجاہت اور شان و شوکت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کو اب گھر چلنا چاہیے، میرے خیال میں ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے۔ جنید کے کہنے پہ میں بولی، جی ہاں، ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا، لیکن میں کیا کروں، میں گھر نہیں جا سکتی۔ مامی میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی ہیں اور پتہ نہیں اب مجھے وہ گھر میں رہنے بھی دیں گی کہ نہیں۔ میں نے بے بسی سے جب جنید سے کہا تو وہ حیرانی سے بولے، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ضرور آپ کو گھر میں رہنے دیں گی، آپ اس بات کی فکر مت کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر پہنچا کر آتا ہوں۔ جنید کے کہنے پر میں نے ایک امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کاش ایسا ہی ہو، لیکن آپ میری مامی کو نہیں جانتے، وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے جنید سے کہا تو وہ کہنے لگے، آپ اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے پر میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جنید کے ساتھ جب میں اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی بڑی گاڑی دیکھی تھی، لیکن اپنی دولت اور خاندانی عمارت کے باوجود جنید بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں جنید کے ساتھ گھر پہنچی تو ایک ہنگامہ آگے سے میرا منتظر تھا۔ مامی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، دیکھا نصیر صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ ایک جوان لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے کتنی دلیری سے گھر واپس آ گئی۔ مامی کے منہ سے یہ الفاظ سن کے میں تو دنگ رہ گئی اور دکھ سے مامی کی طرف دیکھ کر بولی، مامی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں تو بازار کی سڑک پار کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ جبکہ مامی ایک دم آگے بڑھی اور زور سے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگی، اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ کتنی بار تمہیں منع کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ تعلق مت رکھو، لیکن تم نے بالکل بھی میرا مان نہیں رکھا، میرا کہا نہیں مانا، اور اب تم اس حد تک گر چکی ہو کہ میری نظروں میں دھول جھونک کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی گندی نکلو گی۔ مامی نے جب یہ کہا تو میں ایک دم ماموں کی طرف بڑھی اور وہ بولے،
ماموں خدا کی قسم مامی جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بازار گئی تھی اور راستے میں ہی جب بے ہوش ہو گئی۔ جنید مجھے اسپتال لے کے گیا ہے اور مامی تو میرے ساتھ اسپتال بھی نہیں گئی، جبکہ ماموں کے چہرے پر بھی ایک بے یقینی پھیلی ہوئی تھی اور وہ صاف ظاہر کر رہی تھی ماموں کو میری بات کا یقین نہیں ہے۔ مامی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک دم مجھے زور سے دھکا دے کر بولی، جاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میں گرنے ہی لگی تھی کہ آگے بڑھ کے جنید نے مجھے تھام لیا اور میں نے دبدبی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت ملال تھا اور ایک گہرا دکھ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ تبھی مامی سے کہنے لگا، آپ بہت غلط کر رہی ہیں، بہت جلد آپ کو اس کا انجام بھگتیں گی۔ ایک پاک باز لڑکی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو اس کا اندازہ اچھی طرح ہوگا، نہ جانے کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو اس لڑکی کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا جسے آپ نے میرے نام کے ساتھ رسوا کیا ہے۔ میں ابھی اس وقت اس کے ساتھ نکاح کروں گا اور اسے اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ آپ شاید اسے بے سہارا سمجھ رہی تھیں اور اسے زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے کرنے والی تھیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری غیرت، عزت اور میری اہمیت اس بات کو بالکل اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک جوان لڑکی کو زمانے کی ٹھوکریں کے سپرد کر دوں۔ تبھی جنید عالمگیر نے اپنے ڈرائیور سے کچھ کہا اور سر ہلا کے وہاں سے چلا گیا۔ جب تک ڈرائیور واپس نہیں آیا تب تک میں وہاں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ نہ تو ماموں نے ایک لفظ بھی کہا اور نہ ہی مامی نے دوبارہ بولی۔ انہیں ویسے ہی اس بات کا صدمہ لگ گیا تھا کہ جنید مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، ورنہ تو وہ تو اپنی طرف سے یہ پلان بنا ہی بیٹھی تھی کہ مجھے رسوا کر کے ماموں کی نظروں میں گرا کر اس گھر سے نکال دیں گی اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہوں گی۔ لیکن اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت بے نیاز ہے، اس نے میرے دکھ کو پہچان لیا اور میرے دل سے نکلی ہوئی آہ کو اس نے فوراً میرے لیے آسانی میں بدل دیا، اور اب میں جنید کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی تھی۔ میرا دل شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو گیا تھا اور عین ہی لمحے مجھے خوف والے بزرگ کی بات بھی یاد آئی، جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے صبر کا پھل ضرور دے گا اور تم دیکھنا تم کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور اب وہ اجر جنید کی صورت میں مجھے مل رہا تھا۔ میں بہت بے مطمئن ہو چکی تھی۔ جنید کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا اور میں نے اپنی مکمل رضامندی اور سودگی کے ساتھ جنید کو قبول کیا تھا۔ مامی کے چہرے پر اس وقت بہت دکھ تھا اور وہ اپنی ہی چال میں اپنے اوپر پلٹ جانے والے بے حد رنجیدہ تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی نکلے گی کہ جنید عالمگیر جیسے نامی، گرامی اور دولت مند شخص مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جبکہ ماموں کے انداز بدل چکے تھے، انہوں نے جنید کو پہچان لیا تھا اور وہ جان گئے تھے کہ جنید کا تعلق ملک کے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں ماموں کے ہاں گھر سے انہیں گھسے ہوئے کپڑے میں رخصت ہوئی تھی، جوان بیٹی کے تھے۔ ماموں نے مجھے سر پر پیار تک نہیں دیا تھا، اپنا مان تک نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مامی کے ڈر سے پیچھے کھڑے رہے تھے اور جنید مجھے رخصت کروا کر لے آیا۔ سارے راستے میں روتی رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری قسمت ایسا پلٹا کھا جائے گی۔ جنید کی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک افسانہ لگتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں اب زندگی اپنے صبر سے انعام پانے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی جنید میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرتی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس شخص نے اس وقت مجھے صاحبانہ مہیا کیا جب میں زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، جب میرے اپنوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، جب میرے اپنوں نے مجھ پر الزام تراشی کی۔ وہاں ایک جنید ہی تھا جس نے مجھے قبول کیا اور میرا بھروسا کیا۔ خود کو اس کی ذات پر نشانے پر تھی، خود اس کے اوپر ہی الزام لگا تھا، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور مجھے سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا نام دے دیا۔ میں اپنے
آپ پر اس وقت بہت فخر محسوس کر رہی تھی اور محبت سے جنید کی طرف دیکھنے لگی، جو اس وقت گہری سوچ میں مبتلا کار چلا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جنید کے گھر میں کون کون تھا اور وہ لوگ مجھے قبول بھی کرتے یا نہیں، لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ جنید میں اتنا دم ضرور تھا، وہ اپنی عورت کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور وہ کبھی بھی اسے چھوڑے گا نہیں۔ یہ اطمینان میرے دل کو میسر تھا اور میں نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم جہاں پر رکے یہ ایک اونچی اور شاندار حویلی تھی اور یہ علاقہ کوئی گاؤں کا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے جنید کی طرف دیکھا تو وہ بولا، یہ میرا آبائی گھر ہے، ہمارا آبائی حویلی ہے اور میری دادی یہاں پر رہتی تھیں۔ میرے والدین انگلینڈ ہوتے ہیں اور میں اپنی دادی کے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں۔ آؤ تمہیں دادی سے ملواتا ہوں، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ جنید نے یہ کہہ کر مجھے آنے کا اشارہ کیا تو میں ڈرتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ حویلی بہت بڑا رعب تھی، اونچی اونچی دیواریں اونچی اونچی شان و شوکت کو ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرا لباس کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھا اور خاص طور پر جنید عالمگیر کی بیوی کی حیثیت سے تو میرا لباس بہت کمتر تھا، بلکہ جنید کی ملازمیں بھی مجھ سے بہتر لباس پہنتی ہوں گی۔ اپنی کم حیثیتی پہ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آنے والے ہی تھے کہ سامنے سے ایک شفقت خاتون برآمد ہوئی، جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا رکھا تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھام رکھی تھی۔ ان کے چہرے کے اوپر عجب سا سناوار دکھائی دے رہا تھا اور وہ روشنی ان کے چہرے سے ایک نور کی طرح پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار ان سے متاثر ہو گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ وہ میری طرف حیرانی سے دیکھ کر وعلیکم السلام کہہ کر جنید کی طرف متوجہ ہوئیں اور جنید نے نہ جانے انہیں اشارے سے کیا کہا کہ دادی نے اندر بشیرہ نامی ایک ملازم کو آواز دی اور کہنے لگی، اس بچی کو لے جاؤ، اسے کوئی مناسب کپڑے دو اور کچھ کھلاؤ پلاؤ، میں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں۔ بشیرہ مجھے لے کر اندر چلی گئی اور جنید اپنی دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی دادی اور پوتے کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ دادی نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا، تاہم کہنے لگی، جو کچھ بھی تھا تمہاری مامی جس مزاج کی بھی تھی، لیکن تمہارے ماموں کو تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ میرا جنید بہت اچھا ہے، دل کا بہت سخی ہے۔ تم نے دیکھ ہی لیا، ایک عورت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں خوش ہوں۔ میرا جنید کی تربیت میں نے انسانی اصولوں پر کی تھی اور وہ انسانیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ دادی کے قبول کرنے پر مجھے ہی گہرا اطمینان ہو گیا تھا اور دادی نے اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ 1 ہفتے کے بعد میں تم دونوں کا ولیمہ دھوم دھام سے کروں گی۔ تب تک تم اس کمرے میں رہو گی، جب تمہاری رخصتی ہوگی تو تم جنید کے کمرے میں شفٹ ہو جانا۔ دادی کے اس طرح کرنے پر مجھے ایک دم سے شرم سی محسوس ہوئی اور میں نے سر جھکا دیا۔ 1 ہفتے کے بعد دادی نے میرا جنید کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے منعقد کیا۔ حویلی میں خوشیوں کا سماں اترا تھا، سارے گاؤں ولیمے میں موجود تھا اور ہر خاص مقام کے لیے دعوت تھی۔ بہت بڑے بڑے لوگ اس ولیمے میں شامل ہوئے تھے۔ جنید کے چہرے پر بھی سچی خوشی تھی، حالانکہ اس دن کے بعد سے میری اور جنید کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ دوبارہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ دادی نے سرسری سنا تھا کہ وہ شہر چلا گیا اور میں نے دوبارہ دادی سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی دیکھ کے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس رشتے سے اس کی بھی رضامندی بھی شامل ہو چکی تھی اور میں اس کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہوئی، بلکہ اب وہ مکمل رضامندی اور اپنی چاہت کے ساتھ مجھے اپنا رہا ہے۔ یہ احساس ہی بہت سکون بخش تھا۔ کوئی آپ کی زندگی میں آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کا احساس کرتا ہو
اور جنید نے مجھے بخوبی اس احساس سے دوچار کروایا تھا۔ دادی نے عارضی مصحف کی رسم کرنے کے لیے شیشہ ہم دونوں کے درمیان میں لا کر رکھا تو جنید نے میرے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میرا چہرہ گلابی پڑ گیا اور میں نے شرما کر سر جھکا لیا، جبکہ اس کے چہرے پر شرارت اور خوشی ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے بے سختہ ایک آنکھ کو ہلکا سا دبایا۔ یہ دیکھ کر میں بھی مسکرا دی اور اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا آنے والا وقت میرا صبر کے انعام کے طور پر مجھے بہت اچھا گزرنے والا ہے، اور اب مجھے ان بزرگ کی بات پر بھی یقین ہو گیا تھا جنہوں نے مجھے خواب میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ آج میں نہیں سوچ لیا تھا کہ وہ 2 نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ضرور ادا کروں گی، کیونکہ اللہ نے کڑی دھوپ کے بعد ایک ایسا سائبان مہیا کیا تھا جو ساری زندگی میرا محافظ بن کر میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ اور اگر میں ساری زندگی سجدے میں گری رہتی تو بھی کبھی اس بات کا شکر ادا نہ کرتی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ یہ سوچ کر میں نے گہرے اطمینان سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ایک سکون سا دل میں اترتا ہوا پایا۔